نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدیق یار یارو محبوب کردگار، صدیق یار یارو محبوب کردگار اور صاحب رسول ہے فی الغار والمنار. صدیق پیشتر ہوئے داخل جو غار میں، یہ ہے دلیل یقین و برہان آشکار. صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے اس دل میں نہیں آئیں گے نبوت کے تاجدار. محترم اساتذہ کرام اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کی مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنافر رسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صدیق کی ولادت پر ہاتف نے آسمان سے آواز دی، امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. آواز آئی کہ اللہ کی بندی یہی ابو بکر صدیق ہے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کے رفیق ہے. یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے. یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جو وسیع رسول ہے. سامعین محترم توجہ کیجئے، پورے صحابہ میں افضل، اعلیٰ، بالا، سب سے پہلا نبی پاک کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے. پوری کائنات میں شہید بہت ہے، بہادر بہت ہے، محدث بہت ہے، مفسر بہت ہے، عالم بہت ہے، حجاج بہت ہے، مفتی بہت ہے، مگر صدیق ایک ہے. لوگ کہتے ہیں دمست کلندر علی کا پہلا نمبر، ان کا بھی پہلا نمبر ہے، مگر شجاعت میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. خلافت میں خدا کی قسم حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے، حضرت عمر صدیق اکبر کے خلیفہ ہے. پیغمبر کا خلیفہ تو صرف ابو بکر صدیق ہے جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا. صدیق وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ساری کائنات پر میرا احسان ہے اور مجھ پر صدیق کا احسان ہے. ہم تو کہتے ہیں حضرت علی اور ابو بکر صدیق میں بڑا فرق ہے، نہ سمجھے تو بیڑا غرق ہے. علی کے گھر کو تو پیغمبر نے آباد کیا، پیغمبر کے حجرے کو تو صدیق نے آباد کیا. علی داماد ہے تو ابو بکر سسر ہے. سامعین محترم، نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بادل تھا تو علی حضرت کرار بن گیا. بادل حضرت خالد بھی ہے، حضرت فاروق بھی ہے، مگر صدیق ایک ہے. قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا، وہ ابو بکر ہے. صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، صدیق نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کندھا دیا. جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے طور فعل میں صداقت تھی، جس کی طبیعت میں شفقت و محبت تھی، جن کے قلب منور میں روحانیت تھی، جن کی دعا میں مقبولیت تھی، جن کے کردار میں بلندی و رفعت تھی، جن کی جلوت و خلوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جن کو حاصل نبی آخر زمان کی خلافت تھی، امامت کے ساتھ ساتھ جن کے ہر فیصلے میں عدالت تھی، جن کے مال میں سخاوت تھی، رائے خدا میں کر کا جل لٹا دینا جن کی عادت تھی، وہ ابو بکر صدیق ہے. جن کا ہر عمل اتباع رسول اور جن کے ہر ساتھ رضا رسول اللہ میں صرف ہوتا تھا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ منشا رسالت کے مطابق اور مزاج رسول اللہ میں ڈرا ہوا تھا.
سامعین محترم، صدیق اکبر نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ نثار کر کے آخری وقت امت سے کفن بھی نہیں مانگا، وہ بھی اپنی پھٹی پرانی چادروں میں ملبوس ہو کر دار فانی سے سرخرو ہو کر رخصت ہو گیا، اور جاتے جاتے دنیا کو سبق سکھایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو سب کچھ دیتا ہے اور اسلام سے کچھ نہیں لیتا۔ آخر میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف غر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا سب کچھ لا کر رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔